ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حاجی صاحب آپ بھی آجو بس کرو شريك له لا نظير له لا وزير له ہلو بھائی جی مہربانی کرو بس کرو لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم وبالعاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى
لائق صدر عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم واجب الاحترام صدر مجلس میر کاروان اہل محبت جناب ڈاکٹر محمد طاہر علوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر سرکار رسالت مآب، آواز صحیح کریں، ساؤنڈ صحیح نہیں، بزم ذکر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب کا اور ان کے رفقاء کا، انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اراکین کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا، مزہ نہیں کر رہا، آواز صحیح ہوگا تو مائک قریب کروں گا نا، دیکھو پہلے بھی منع کرتے گا لیکن آپ تو سرکار سمجھتے کہنا چاہیے اساتو ہونے بولتے احباب ذی وقار، قابل ستائش ہے یہ لوگ جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا۔ اب معاملہ تھوڑا سا ہے جو مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ کچھ افراد یہاں سے مجھے نظر آ رہے ہیں اور کچھ یہاں، لائٹنگ اتنی ہے اسٹیج کی طرف کہ بات کرنے والے اور سامعین کے درمیان جو ایک نگاہوں کا رشتہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ بالکل کٹا ہوا ایک تعلق ہے، پیچھے بالکل اندھیرا ہے اور اتنی زیادہ لائٹنگ کر دی گئی ہے، صرف سیڈیز بیچنے کے لیے یہ سارا اہتمام ہے۔ تو دوسرا ساؤنڈ کا بھی کوئی خاطر خواہ بہتر انتظام نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج کی نشست میں جتنی دیر بھی مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ بلا تمہید و بلا تاخیر آواز آپ کی اس لائق نہیں کہ اس پہ لیکچر دیا جائے، بڑی کرخت آواز ہے۔ نعت خوان تو پڑھیں گے، انہوں نے تو بالکل مائک قریب کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ یہ تو میں عرض کر رہا تھا، آئیے بلا تمہید و بلا تاخیر قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مقدسہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا متن اور پھر اس کی ٹرانسلیشن جناب کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلوں گا۔ سعیدی صاحب قبلہ، آپ نے بھی یقیناً مجھ سے پہلے کچھ دیر
अहबाब अहले सुन्नत की समाअतों को ज़रखेज़ किया। अब मामला वही है अभी तक कि पीछे वाला मामला अंधेरे में है। अब मैं सिर्फ आपसे मुखातिब रहूँगा या स्टेज पे जो अहबाब तशरीफ़ फरमाए इनसे मुखातिब रहूँगा। अगर मेरी बात इनके ज़रिए आप तक पहुँच सकी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाता है कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। शेख साहब साउंड का कुछ करवा दें अगर बात करूं। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क्या है मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आप पर अल्लाह की रहमत नहीं है कि लिन्त लहुम, आपका मिजाज उनके लिए बड़ा नरम है। मैं फिर इन अल्फाज का तर्जमा दोहरा दूं और आगे चलूं। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क्या मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आप पर अल्लाह की रहमत नहीं है। ये डब्बा जो है इसका मुंह रखते हैं, ये जो स्पीकर है उस तरफ कर दें, थोड़ा उधर और उधर कर दें, बस बस ठीक। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क्या मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आप पर अल्लाह की रहमत नहीं है कि आपका मिजाज उनके लिए बड़ा नरम है। किन के लिए मिजाज की नरमी की बात की गई? अरबाब इल्म व दानिश की कसीर तादाद स्टेज पे भी तशरीफ फरमा है और पंडाल के अंदर भी। जिस मुआशरे के अंदर मेरे आका, मेरे लजपाल, मेरे हादी, मेरे साईं, मेरे मुर्शिद नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन का आगाज किया, वो पत्थर दिल लोगों का मुआशरा था जो अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करने वाले लोग थे। अपनी माओं, अपनी बहनों को जिनसे बेकार की तरह मंडियों में सेल करने वाले लोग थे, जो बात बात पर उलझ जाते तो 100 बरस तक तलवार चलती रहती, माओं की गोद उजड़ती रहती, बहनों का सुहाग लुटता रहता, बेटियों का फ्यूचर तारीख होता रहता। उस मुआशरे के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लहजे की मिठास, अपनी गुफ्तगू की शीरीनी और अपने मिजाज की नरमी से ये इनकलाब पैदा किया कि वो जो कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, मिजाज सरकार ने उन पर इतना असर किया कि आज कांटा किसी को चुभता है तो आंसू किसी के हुजूर वाला। लेकिन यहाँ ठहर कर मैं अरबाब इल्म व दानिश के हुजूर एक हकीकत अर्ज करने की जिसारत करूंगा। आप दुनिया के अंदर मुख्तलिफ उलूमो फ़नून की बुक्स जो हैं वो ले लें और उनको पढ़ें। अगर आप मुआशरती उलूम पर किताब लेते हैं तो उस किताब के अंदर अज़ इब्तदा ता इंतहा मुआशरती उलूम के हवाले से गुफ्तगू की गई है। सईदी साहब, अगर आप फलसफे की किताब लेते हैं तो पहले सफ़े से लेकर आखिरी पेज तक उस पूरी किताब के अंदर फलसफे पे बात की गई है। अगर आप मंतिक की किताब को लेते हैं तो अज़ इब्तदा ता इंतहा उसमें मंतिक के कवायद, ज़वाबित और कानून बयान किए गए हैं। आप हिस्ट्री की किताब को उठाएं तो पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक आपको किताब के हर वर्ग पर हिस्ट्री की बातें नजर आएंगी। लेकिन जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, यह है तो कानून की किताब, यह है तो लॉ की किताब, यह है तो दस्तूर की किताब, लेकिन अक्ल इंसानी हैरान रह जाती है कि लॉ और कानून की किताब के अंदर, दस्तूर की किताब के अंदर कभी कोई सफ़ा उलटते हैं तो मिजाज रसूल का तज़किरा होता है, कहीं हुस्न रसूल का तज़किरा होता है,
کہیں سرکار کی حیات طیبہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ قانون کی کتاب کے اندر قانون کی باتیں ہونی چاہیے، یہاں حدود کا تذکرہ ہونا چاہیے، دستور کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ قانون کی کتاب کے اندر مزاج محبوب اور حسن محبوب کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضور والا پورے قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد خلاق عالم کا یہ فیصلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے محبوب کے ذکر کو، محبوب کے مزاج کو، محبوب کے حسن کے ذکر کو اپنے قانون کا حصہ بنا دیا ہے۔ جو ذکر رسول نہیں کرتا وہ صرف ذکر رسول سے منہ نہیں موڑتا بلکہ رب کے قانون سے انحراف کرتا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ آپ پر اللہ کی رحمت نہیں کہ آپ کا مزاج ان کے لیے بڑا نرم ہے؟ لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس دعوے کی دلیل پیش کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مزاج نرم نہ ہوتا، اگر آپ کا دل بھی نرم نہ ہوتا تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اتنے دیوانے تیرے ارد گرد آ کے نہ بیٹھے ہوتے، اتنے دیوانوں کا ہجوم، اتنے دیوانوں کا 24 آور تیرے سامنے آ کے بیٹھ جانا اور پھر یہ ارادہ کر کے بیٹھنا کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، کوئی تعلق ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم تو صرف ایک ہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ بولتے رہیں ہم سنتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اتنے دیوانے تیرے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے مزاج کے اندر شگفتگی اور نرمی نہ پائی جاتی۔ حضور یہ تو اس دور کی بات ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ صرف اس دور کے لوگ ہی سرکار کے دیوانے نہیں تھے، سرکار کی گفتگو کی حلاوت آج تک ذہنوں میں رس گھول رہی ہے، آج تک سرکار کی محبت سرکار کے دیوانوں کو سرکار کی محفل میں اسی طرح لا رہی ہے جس طرح اس دور کے لوگ سرکار کے ارد گرد دیوانوں کی طرح بیٹھتے تھے، اسی طرح اس دور کے لوگ بھی سرکار کی محبت میں دیوانوں کی طرح اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سرکار کی بزم کو سجانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب حضور والا جس مرحلے تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، جو جماعت اہل سنت کا پیغام قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے بھی دیوانے آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ اس طرح کیجئے، ان کے ماضی کو مت دیکھیے، کون کیا کر کے آیا ہے، کس نے کیا جرم کیا ہے، کس کی راتیں کہاں گزری ہیں، کس کے دن کہاں پہ گزرے ہیں۔ اے محبوب، میں رب ہو کر آپ سے کہتا ہوں، آپ ان کے ماضی کو مت دیکھیے، آج جو گئے ہیں آپ کے در پہ، فاعف عنہم، کر دیجئے نا ان کو معاف۔ حضور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں، فاعف عنہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف کر دیجئے نا۔ یہ جملہ اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا، یقیناً آپ نے بہت محبت کا ثبوت دیا، بہت ہی محبت کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زندگی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عزت عطا فرمائے، لیکن جب آپ اس کی روح تک پہنچیں گے تو تڑپ جائیں گے۔ میں تھوڑا پیچھے چلوں گا۔ آدم علیہ السلام اس دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ اولاد تو میری ہے
मखलूक तो तेरी है, अगर इन्होंने जुर्म किए हैं तो तू इनको माफ कर दे। हजरत नूह आते हैं तो अर्ज करते हैं या अल्लाह तू इनको माफ कर दे। हजरत इब्राहिम आते हैं तो वो कहते हैं या अल्लाह तू इनको माफ कर दे। मेरे ख्याल है सईदी साहब उस मरहले पे पहुंच गए। हजरत इब्राहिम भी अर्ज करते हैं कि या अल्लाह तू इनको माफ कर दे। हजरत इस्माइल भी अर्ज करते हैं कि या अल्लाह तू इनको माफ कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे नबी अर्ज करते हैं कि या अल्लाह तू इनको माफ कर दे। जरा कुरान की ये आयत उठा के पढ़िए कि वो खुदा जिसको हर नबी कहता है कि या अल्लाह तू माफ कर दे, वो खुदा मेरे नबी को कहता है तू माफ कर दे। बात समझ में आ रही है सही? ये डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अलवी साहब यूं ही नहीं महबूब के दीवाने, ये यूं ही नहीं चाह रहे कि सारे मिलें और सरकार के दर का फैज हासिल करें। पता नहीं कितनी रातें इन्होंने जाग के गुजारी होंगी। आज जब थोड़ा सा मौसम ने अपने तेवर बदले होंगे तो पता नहीं अलवी साहब के दिल पे क्या क़यामत गुजरी होगी। इन्होंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर किस तरह रो के अर्ज की होगी कि या रसूल अल्लाह करम कीजिए, मैंने तो आपके नाम की महफिल सजाई और अल्लाह ताला ने फिर इनकी उस इस्तदा को कबूल भी किया। वो मौसम जिसके तेवर बदल रहे थे, बिगड़ रहे थे, वही मौसम साजगार हो गया और कितना हसीन मौसम बन गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, हम नहीं कहते, हमारे खिलाफ लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहते। कुरान कहता है कि फ़अफ़ु अन्हुम, रब होकर मेरे नबी को कहता है क्या है मेरे प्यारे नबी, तेरे दर पे जो आए बैठे हैं इनको माफ कर देना, इनको माफी अता फरमा देना। और अगला जुमला मैं साथ मिलाऊंगा कुरान पाक का, तो यकीन कीजिए कि अदब जो है वो भी फज्द में आएगा। आज तक अदीबों की जुबान से ये जुमला नहीं निकला होगा। अल्लाह ताला ने कितना हसीन कंट्रास्ट बनाया, का फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम, ऐ मेरे महबूब मैं तुझे कहता हूँ तू माफ कर दे, और वस्तग़फिर लहुम, तू मुझे कह के तो देख, तू इनकी सिफारिश तो कर। अब इस गौर कीजिए इन जुमलों पर कि फ़अफ़ु अन्हुम, ऐ मेरे महबूब आप इनको माफ कर दीजिए, वस्तग़फिर लहुम, और फिर इनकी बख्शिश मुझसे तलब कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक हकीकत फिर सामने आ जाएगी, फ़अफ़ु अन्हुम और वस्तग़फिर लहुम। उलमा तशरीफ फरमा है, मैं तो उलमा के कदमों की खाक के जर्रों में से किसी एक जर्रे के बराबर भी नहीं हूँ। उलमा का बहुत बड़ा मकाम है। मैं तो आज भी एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ और मैं स्टेज पे आने वाला और स्टेज की दुनिया से आशनाई रखने वाला पूरी तरह नहीं हूँ, मैं तो चटाई पे बैठने वाला आदमी हूँ। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फ़अफ़ु अन्हुम मुक़द्दम है, वस्तग़फिर लहुम मुअक्खर है। सादा बयान करूँ, फ़अफ़ु अन्हुम पहले है, वस्तग़फिर लहुम बाद में है, और आसान करूँ, नबी की मुआफी पहले है, रब की बख्शिश बाद में। मैं अर्ज करूंगा सईदी साहब की खिदमत में कि आप जब माइक संभालेंगे तो जरूर इस आयत की वजाहत में ये शेर सुना दीजिएगा। मैं तो शायद शेर पढ़ने का सलीका नहीं रखता, बखुदा खुदा का यही है दर। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप सुनाएंगे, मैं उसमें आप मुदाखलत नहीं करूंगा। तो फ़अफ़ु अन्हुम मुक़द्दम है, वस्तग़फिर लहुम मुअक्खर है। तो ये कुरान ने कायदा बना दिया कि अल्लाह से बख्शिश तलब करते फिरते हो, कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हो, अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक मदीने वाला माफ। सरकार के दर पे चले जाओ, सरकार अगर माफी खुदा माफ नहीं करेगा जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ नहीं फरमाएंगे। हम 5वें पारे में चलते हैं, मैं वहां से कुछ आयात जनाब की समातों की नजर करूंगा जितनी देर मैं अर्ज कर सकता हूँ। वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, यहाँ मैं सिर्फ उलमाए ज़ी वक़ार
اور ڈاکٹر صاحب اور باقی جتنے بھی ارباب علم و دانش تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ اس دور کی بات ہے جب کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو ستانے کے لیے ایک یہ طریقہ بنایا کہ جب سرکار اپنی محفل میں تشریف لاتے، قرآن پاک کی آیات کی وضاحت کرتے، قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پریکٹیکل پیش کرتے اور باقی لیکچر دیتے، اس وقت کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسہارٹ کرنے کے لیے 2-4 یہاں سے اٹھ جاتے، 2-4 وہاں سے اٹھتے، 2-4 وہاں سے اٹھتے، محفل کا ماحول سارا ڈسٹرب ہو جاتا۔ نئے آنے والے لوگ سوچتے کہ یار شاید یہ محفل اتنی اہم نہیں ہے، شاید یہ لیکچر اتنا اہم نہیں ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، پھر کسی وقت سن لیں گے۔ جب یہ اٹھ کر جانے لگتے، آپ گینا قلب مصطفیٰ پہ چوٹ لگتی، سرکار کا دل کرچی کرچی ہو جاتا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں کا حلقہ ٹوٹتا، رخسار بھیگ جاتے، ریش مبارک تر ہوتی۔ تو ایک دن خلاق کے عالم کو پیار آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب یہ جو جاتے ہیں جانے دو نا، روتے کیوں؟ یہ اگر تیری فضل میں نہیں بیٹھتے تو جانے دو ان بدکاروں کو، ان کی خاطر آپ نہ رویا کریں۔ اب اس کا پورا میں وہ جتنا بھی قرآن پاک میں ہے وہ الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ جا رہے ہوتے تھے جب وہ لوگ، تو پھر ان کو بلایا بھی جاتا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا کہ آ جاؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا۔ کس کو نازل کیا ہے؟ قرآن پاک کو۔ اب وہ لوگ جو بات بات پہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت کو پڑھیے۔ میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے توسل سے تمام مکاتب فکر تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر صرف قرآن کافی ہے تو اس آیت کو پڑھیے۔ کہا گیا تعالو، آ جاؤ، الی ما انزل اللہ، قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی راہ میں تلخ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہے۔ یہ وطن میرا ہے، ہم نے اس کے ماحول کو خوبصورت رکھنا ہے، ہم نے تلخیاں نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج کے اس پنڈال کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تشریف رکھتے ہوں، وہ ہم سے سن تو لیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ گھر بیٹھ کے ہم پہ الزام لگا دینا، ہم پر پرستے رہنا اور ناراض رہنا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے، یہ کوئی دانش مندی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، اور وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف۔ جب قرآن کی طرف آ گئے تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پیغام قرآن حضور یہ بنتا ہے کہ آؤ اور قرآن کو سینے سے لگا کر پڑھو اس کو، اور پڑھنے کے بعد سمجھنا چاہتے ہو تو زہرا کے بابا کی نوکری کرو، پھر نبی کی غلامی قبول کرو۔ اب آگے سنیے گا، بہت حیران ہے۔ میں آپ چند ساتھیوں کو دیکھ کر بات کرنے کا حوصلہ کر رہا ہوں، کچھ ادھر ساتھی بیٹھے ہیں، غور کیجئے گا آگے قرآن کیا کہتا ہے۔ بلا تو لیا ان کو قرآن کی طرف بھی اور رسول کی طرف بھی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا اگر میری گفتگو کو آگے آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یعنی دو کی طرف بلایا گیا، دو ذاتوں کی طرف، قرآن کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دو ذاتوں کی طرف بلایا گیا۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ رأیت المنافقین، اے محبوب آپ دیکھیں گے منافقوں کو، چھوڑ دو یہ کام میں بھول جاؤں، رأیت المنافقین، اے محبوب آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یا آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، کیا یصدون عنک، یہ اٹھا لو نا ایک طرف، تم بار بار حصوں یصدون عنک، غور کیجئے گا، یہ تھوڑا سا ہے آپ کے لیے تو آسان ہوگا، میں نالائق آدمی، میرے لیے مشکل ہے۔ اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ وہ پشت کر کے جا رہے ہیں عنکا، آپ کی طرف، یعنی آپ سے منہ موڑ کر جا رہے ہیں۔ بلایا دو کی طرف گیا تو یہاں انکما ہونا چاہیے کہ وہ دونوں کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ دونوں کو چھوڑ کے نہیں گئے، قرآن ساتھ لے گئے، نبی کو چھوڑ گئے۔ انکا ہے نا، کتاب واحد کہا جائے گا نا، یصدون عنکا، صرف رسول اکرم کو چھوڑ کر قرآن ساتھ لے کر چلے گئے، پڑھتے رہے قرآن، قرآن سے پیار کرتے رہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پڑھ لینا جتنا پڑھنا ہے، یہ پھر بھی پھنس جائیں گے مصیبت میں۔ جب مصائب کی اظہار ہو جائے گی،
قرآن نہیں بچائے گا. ثم جاؤکا، میں رب ہو کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ پھر پھنسیں گے مشکلات کی دنیا میں، مصائب کی دلدل میں جب دھنسنے لگیں گے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے، ہر در سے ان کو جواب مل جائے گا. ثم جاؤکا، یہ پھر لوٹ کے آئیں گے تیرے. جاؤ کا، یہ پھر آئیں گے تیرے پاس. جاؤ ہے، اکیلے بھی نہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. پہلے تو يَصُدُّونَ عَنْكَ، بلایا دو کی طرف تھا اور پشت کی انہوں نے ایک کی طرف. وہ ایک کون ہے؟ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تو ساتھ لے گئے، پڑھتے ہیں قرآن، بہت مزے سے پڑھتے ہیں قرآن تو پڑھتے رہتے، لیکن حضور والا حیران کن بات یہ ہے کہ رب کہتا ہے وہ پھر بھی مصیبت میں پھنس جائیں. قرآن ہے پھر بھی مصیبت میں پھنسیں گے. پڑھتے ہیں قرآن پھر بھی مصائب کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے. تو کہا مصائب سے چھٹکارا تب ملے گا تم بجاؤ کا، پھر آئیں گے تیرے پاس. تو قرآن نے تو 1432 برس بیشتر اس بات کا اعلان کر دیا کہ مصائب سے بچنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں ایک ہی دروازہ ہے، سیدہ زہرا کے پاس، اور کوئی دروازہ نہیں ہے اس کائنات کے اندر جو مصائب سے بچا سکے، جو مصیبتوں سے چھٹکارا دلا سکے. اب اسی وقت میں آگے چلوں گا. ثم جاؤ کا، اب آگے پھر ایک اور بہت خوبصورت دعوت فکر ہے کہ جب وہ لوٹ کے آئیں گے نا تو یحلفون باللہ، پھر قسمیں اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائیں گے. یحلفون باللہ، اٹھائیں گے قسمیں. کس بات پہ قسمیں اٹھاتے ہو؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، حضور ناراض نہ ہوں. اس دن جو ہم چلے گئے تھے نا، ایک اچھا کام کرنے گئے. نہیں سمجھا. وہ جو اس دن ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم اچھا کام کرنے کے لیے گئے تھے، تو اللہ نے ان کو پھر لوٹایا، پھر در مصطفیٰ پہ پہنچایا. ثم جاؤ کا کتاب. تو ثابت یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر رسول کی بزم سے اچھا کام ہے ہی. سرکار کی زیارت سے اچھا کام اس کائنات کے اندر ہے ہی. سرکار کی زیارت سے میں کچھ کہا، میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بات جو الحاوی للفداوہ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی. بہت خوبصورت روایت ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان بحث چھڑ گئی اس حدیث پر کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. صحابہ سوچنے لگے کہ یہ کس طرح ہوگا، اس کا کوئی پریکٹیکل بھی ہے، یعنی جس نے خواب میں دیدار کیا وہ پھر بیداری میں جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار کس طرح کرے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ کون؟ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ. عبرانی شریف کو اٹھا کے دیکھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اندھیری رات میں کوئی نبی کا ایک غلام مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آنا چاہتا ہے. مکہ میں کیا کچھ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، حجر اسود ہے، سب کچھ وہاں پہ ہے. پھر بھی اس غلام سے پوچھو نا یہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جا رہا ہے؟ میں نہیں سمجھا نہیں سکا یہ پھر بھی چھوڑ کے مدینہ کیوں جا رہا ہے. تو یہاں اجازت ہے تو میں ایک بات عرض کروں. المحنت نام کی ایک کتاب ہے جو مسلک دیوبند کے تمام علماء نے مل کر لکھی. جب میرے امام نے علماء عرب کے سامنے اپنا وہ دعویٰ پیش کیا جی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور بر صغیر کے اندر وہاں اس طرح کا بھی ایک عقیدہ، تو انہوں نے ایک سوال لکھ کر بھیجا جس کا جواب انہوں نے دیا
جواب اتنا لمبا چوڑا تھا کہ پوری ایک کتاب بن گئی. سبحان اللہ. میں اس کی تمام تفصیلات پہ نہیں جا سکتا. اس کے اندر باقاعدہ مسئلے کے دیوبند کے علماء نے تسلیم کیا اس بات کو کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف کے اندر جس جگہ آرام فرما ہے، آپ کے بدن اطہر کے نیچے، آپ کے جسم اقدس کے نیچے زمین کا جتنا ٹکڑا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ملاؤں. دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کیا نبی علیہ السلام کا جسم اطہر نہیں، جو سرکار کے جسد اطہر کے نیچے زمین کا ٹکڑا ہے، خاک کے ذرے ہیں، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا تو ہو گئی، ما فیہا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ما فیہا کیا ہے؟ ما جو کچھ فیہا اس میں ہے. ترجمہ کر رہا ہوں، ما جو کچھ فیہا اس میں ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، خاک کے وہ ذرے جو آقا کے قدم کے نیچے ہیں، ایڑی کے نیچے ہیں، وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. اب میرا رعایت نہ کیجئے، انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ما فیہا میں کعبہ ہے. مافیہا میں کعبہ ہے، مافیہا میں حجر اسود ہے، مافیہا کے اندر غلاف کعبہ ہے، مافیہا کے اندر زمین کا وہ ٹکڑا جس کی طرف منہ کر کے ہم سارے سجدہ کرتے ہیں وہ ہے. انہوں نے لکھا کہ دنیا و ما فیہا سے زمین کا وہ ٹکڑا افضل ہے جو سرکار کے جسم کے نیچے ہے. اب جو محبت والے ہیں دل پہ ہاتھ رکھیے گا، میں ایک جملہ کہہ کے آگے چلوں گا. حضور والا یہ بات تو مسلمہ ہو گئی، جو محمد کے قدم کے نیچے ہے وہ تو کعبے سے بھی افضل ہے. جو کاندھوں کے اوپر ہے وہ کس کے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر وہیں چلوں گا کہ وہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے وقت کی وہ رات ہے جو ان کے گھر گزار رات جب گزر جاتی ہے حضور والا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا آپ شفقت فرمائیں گے اوپر آ جائیں گے، بعد میں دکانداری کر دیجیے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، ان کے گھر تھے سرکار. جب نماز تہجد کا وضو کرنے کے لیے سرکار وضو خانے میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو یکدم سرکار اپنے وضو کے عمل کو روک دیتے ہیں اور 3 بار زور زور سے پکار کے کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک. لبیک میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں. اور 3 بار ہی آپ نے نصرتا نصرتا نصرتا، جا تو مدد کر دیا گیا، جا تو مدد کیا گیا، 3 بار یہ جملے کہے. پھر وضو کر کے آپ باہر تشریف لائے. آپ کی اور میری ماں نے عرض کی کہ حضور کون تھا اندر، کوئی فرشتے؟ آپ عرض کی نہیں تو حضور آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ سرکار مسکرائے، آپ نے کہا کس سے بات کرنی تھی؟ میرا ایک غلام مکہ سے چلا تھا آج، کافروں نے اس کا محاصرہ کر لیا. میں بالکل اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکوں گا، آپ تھوڑا اگر سمجھنے والے بن جائیں. کافروں نے اس کا محاصرہ کر لیا. بھی دیکھے گا. صحابہ سوچنے لگے کہ یہ کس طرح ہوگا، اس کا کوئی پریکٹیکل بھی ہے
یعنی جس نے خواب میں دیدار کیا وہ پھر بیداری میں جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار کس طرح کرے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہ کون سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ؟ عبرانی شریف کو اٹھا کے دیکھے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اندھیری رات میں کوئی نبی کا ایک غلام مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آنا چاہتا ہے. مکہ میں کیا کچھ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، حجر اسود ہے، سب کچھ وہاں پہ ہے. پھر بھی اس غلام سے پوچھو نا یہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جا رہا ہے؟ میں نہیں سمجھا نہیں سکا یہ پھر بھی چھوڑ کے مدینہ کیوں جا رہا ہے. تو یہاں اجازت ہے تو میں ایک بات عرض کروں. المحنت نام کی ایک کتاب ہے جو مسلک دیوبند کے تمام علماء نے مل کر لکھی. جب میرے امام نے علماء عرب کے سامنے اپنا وہ دعویٰ پیش کیا جی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور بر صغیر کے اندر وہاں اس طرح کا بھی ایک عقیدہ، تو انہوں نے ایک سوال لکھ کر بھیجا جس کا جواب انہوں نے دیا. جواب اتنا لمبا چوڑا تھا کہ پوری ایک کتاب بن گئی. میں اس کی تمام تفصیلات پہ نہیں جا سکتا. اس کے اندر باقاعدہ مسلک دیوبند کے علماء نے تسلیم کیا اس بات کو کہ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف کے اندر جس جگہ آرام فرما ہے، آپ کے بدن اطہر کے نیچے، آپ کے جسم اقدس کے نیچے زمین کا جتنا ٹکڑا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ملا ہوں. دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کیا نبی علیہ السلام کا جسم اطہر نہیں، جو سرکار کے جسد اطہر کے نیچے زمین کا ٹکڑا ہے، خاک کے ذرے ہیں، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا تو ہو گئی، ما فیہا کیا ہے؟ ما فیہا کیا ہے؟ ما جو کچھ فیہا اس میں ہے. ترجمہ کر رہا ہوں، ما جو کچھ فیہا اس میں ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، خاک کے وہ ذرے جو آقا کے قدم کے نیچے ہیں، ایڑی کے نیچے ہیں، وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. اب میرا رعایت نہ کیجئے، انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ما فیہا میں کعبہ ہے، مافیہا میں کعبہ ہے، مافیہا میں حجر اسود ہے، مافیہا کے اندر غلاف کعبہ ہے، مافیہا کے اندر زمین کا وہ ٹکڑا جس کی طرف منہ کر کے ہم سارے سجدہ کرتے ہیں وہ ہے. انہوں نے لکھا کہ دنیا و ما فیہا سے زمین کا وہ ٹکڑا افضل ہے جو سرکار کے جسم کے نیچے ہے. اب جو محبت والے ہیں دل پہ ہاتھ رکھیے گا، میں ایک جملہ کہہ کے آگے چلوں گا. حضور والا یہ بات تو مسلمہ ہو گئی، جو محمد کے قدم کے نیچے ہے وہ تو کعبے سے بھی افضل ہے. جو کاندھوں کے اوپر ہے وہ کس کے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. پھر وہیں چل گا کہ وہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات کی وہ رات ہے جو ان کے گھر گزار رات جب گزر جاتی ہے حضور والا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا آپ شفقت فرمائیں یا اوپر آ جائیں کہ بعد میں دکانداری کر لیجیے. جی تو میں عرض کر رہا تھا
کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری تھی، ان کے گھر تھے سرکار. جب نماز تہجد کا وضو کرنے کے لیے سرکار وضو خانے میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو یکدم سرکار اپنے وضو کے عمل کو روک دیتے ہیں اور 3 بار زور زور سے پکار کے کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک. لبیک میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں. اور 3 بار ہی آپ نے نصرتا نصرتا نصرتا، جا تو مدد کر دیا گیا، جا تو مدد کیا گیا، 3 بار یہ جملے کہے. پھر وضو کر کے آپ باہر تشریف لائے. آپ کی اور میری ماں نے عرض کی کہ حضور کون تھا اندر، کوئی فرشتے آپ؟ عرض کی نہیں. تو حضور آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ سرکار مسکرائے. آپ نے کہا کس سے بات کرنی تھی؟ میرا ایک غلام مکہ سے چلا تھا، آج کافروں نے اس کا محاصرہ کر لیا. میں بالکل اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکوں گا، آپ تھوڑا اگر سمجھنے والے بن جائیں. کافروں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے کہا مدینے نہیں جانے دیں گے، مدینے نہیں جانے دیں گے. دیکھو پکارنا ہے تو پھر پکاریں، یہ کیا آپ نے پکارا ہے؟ پھر وہ شرم کے حجاب کے سارے پردے اتار دینا، پتہ چلے کہ محمد کا دیوانہ محمد کا نام لے کر سنا دے. اس روایت کو اپنا طوالت میں نہیں لے کے جاؤں گا، بس 2 جملے میں عرض کروں گا کہ اس غلام نے اس رات وہاں سے پکار کر سرکار سے مدد طلب کی اور سرکار نے بر وقت اس کی مدد کی. تلواروں کے منہ ہو گئے، کافر اندھے ہو گئے، نبی کے غلام کو دیکھ نہ سکے. یا جس طرح بھی سرکار نے مدد کر دی. جب 1 مہینے کے بعد وہ مدینہ پہنچے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ راستے میں مشکل تو کوئی نہیں آئی؟ کہا بس ایک بار آئی تھی. کیسے حل ہوئی؟ کہا مشکل کشا جو ہے میرا، مدینے والا جو ہے میرا، سرکار کو پکار. یہ وہ ام المؤمنین ہیں. ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں ہم ایک مسئلے پہ سوچ رہے ہیں آج کل کہ سرکار کی حدیث ہے جس نے خواب میں دیکھا ہے وہ جاگتے ہوئے مجھے دیکھے، تو آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ اس کا کیا حل کیا ہے، کس طرح ہم اس کو سمجھیں. بجائے جواب دینے کے ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہیں اندر چلی گئی. کچھ دیر کے بعد آئی تو ان کے ہاتھ میں آئینہ تھا. اب جو محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں آئینہ تھا، انہوں نے لا کے آئینہ دے دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوچا کہ سوال میرا کیا ہے، یہ مجھے آئینہ دکھا رہی ہے کہ میں اپنا منہ دیکھ لوں اس کے اندر. تو اماں میں نے کہا تیرے سوال کا جواب ہے، دیکھ اس آئینے کے اندر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہچکی بن گئی جب وہ منظر دیکھا. کہتے ہیں میں نے جتنی مرتبہ بھی آئینہ سامنے کر کے دیکھا مجھے اپنا چہرہ نظر نہیں آیا، چہرہ رسول ہی نظر آیا. چہرہ رسول ہی نظر آتا رہا. اب میں شہیدی صاحب شاید اور شفقت رسول صاحب بھی تشریف لے آئے. آپ دونوں ادب پڑھتے بھی ہیں، ادب سمجھتے بھی ہیں، میں تو نالائق سا آدمی ہوں. لیکن حضور یہاں ادب کے حوالے سے اگر میں عرض کرنا چاہوں تو آئینے نے جب پہلے دن رخ مصطفیٰ کی جھلک دیکھی ہو، کسی دن تو سرکار نے آئینے کو ڈاکٹر صاحب سامنے رکھا ہوگا، آئینے نے جب پہلی مرتبہ سرکار کی جھلک دیکھی ہوگی تو اس نے اپنے من میں عکس مصطفیٰ کو محفوظ کر لیا ہوگا اور یہ کہہ کر باقیوں کے لیے اپنا در بند کر دیا ہوگا کہ کوئی تجھ سا نظر آیا تو دیکھوں گا نا. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. کیا اچھا کام کرنے گئے، اس سے بھی کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے. میں رویا ہوں، یقین کیجئے. میں نے یہاں پہ
کوئی علمی بحث نہیں چھیڑی ہے، لیکن 28 برس تو بیت گئے مجھے چٹائی پہ، 28 مرتبہ تو دورہ تفسیر قرآن پڑھا چکا۔ حضور والا جب بھی میں ایسی آیات پہ پہنچتا ہوں، ایک جگہ پہ بہت عجیب بات ہے، الذی یراکا، اے محبوب تیرے حسن و جمال کی قسم، وہی تو ہے جو تجھے ہی تکتا رہتا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، وہی تو ہے جو تجھے ہی تکتا رہتا ہے۔ کتنا تکتا ہے میرے مالک تو؟ کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس میں دیکھنے والا ہوتا ہے، چہرہ تیرا ہوتا ہے، تو ہی سدا میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ کون سا اچھا کام کرنے کا؟ اچھا پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، محبوب یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جملہ اگر میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے نوکری کا حق ادا کر دیا، سرکار کی نوکری کا حق ادا کر دیا، آپ کی بھی نوکری کا حق ادا ہو جائے گا۔ غور کیجئے گا، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، لیکن محبوب فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لوٹ جو آئے ہیں تیرے در پہ، یہ جیسے بھی گئے تھے جس طرح بھی گئے تھے، اب لوٹ جو آئے ہیں تیرے در پہ تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کیجئے ان سے، اگنور کیجئے ان کو، چشم پوشی کیجئے ان سے، چشم پوشی۔ اب میں گما کے کیوں ترجمہ کروں؟ پردہ ڈال دیجئے، نہیں سمجھا نہیں سکا، آ گئے ہیں تو ان کو ماضی مت یاد دلائیے گا کہ کل اٹھ کے چلے گئے تھے، بے وفائی کی تھی۔ اب لوٹ جو آئے ہیں تیرے در پر، میں ان کے چہروں کو دیکھوں یا تیرا در دیکھوں؟ آج تیرے در پہ گئے ہیں، اس لیے محبوب میں آج یہ قاعدہ دنیا کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں، قیامت تک کے لیے جو بھی تیرے در پہ آئے گا میں نے اس کو نہیں دیکھنا، میں نے تیرا در دیکھنا۔ وہ جو بھی آئے گا کسے واسطے جہاں سے بھی آئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح اونچی آواز سے بولیے۔ یہ بات میں بالکل واضح کر دوں، میں تو فقیر سا آدمی ہوں، جہاں سیدنا صدیق اکبر کے نوکر ہم ہیں، فاروق اعظم کے نوکر ہم ہیں، عثمان غنی کے نوکر ہم ہیں، مولا علی کے بھی اصلی وارث ہم ہیں۔ یا کل کے نعرہ لگائیے نا، کیوں اب رشتے ٹوٹ رہے ہیں؟ میری جماعت اہل سنت کے نام پر نعت خان شفقت رسول صاحب پورے وطن عزیز کے اندر، سلیم صابری صاحب کے بعد میں اگر کسی کو دل سے سنتا ہوں تو شفقت رسول صاحب، اور اسٹیج کی دنیا پر اگر کوئی راج کرنے والا نام ہے تو وہ حامد سعید۔ اس لیے نہیں کہ میں نے ان سے کچھ لینا ہے یا انہوں نے مجھ سے کچھ لینا ہے، حامد سعیدی کے من کے اندر جو ایک محبت ہے اہل بیت کی، میں نے غالباً کسی اسٹیج پہ، آج آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں اپنے سرکار کو کہ سرکار بھی سن لیں کہ یہ نالائق سا میرے خاندان کا ہے اور یہ وعدہ کر بیٹھا ہے، ہم سادات کے جتنے بھی لوگ ہیں حامد سعیدی کے مقروض ہیں۔ حامد سعیدی کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے۔ انہوں نے جب بھی پڑھا خاتون جنت کو، جب بھی پڑھا مولا علی کو، جب بھی پڑھا اہل بیت کو، انتہا کر دیا۔ اب میں اپنی بات کو قریب لاؤں، اللہ کہتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پردہ ڈال دے۔ مجھے بالکل لگی لپٹی بات نہیں کرنی آتی، حضور میں ڈنکے کی چوٹ پر آج کی اس محفل نعت کے اجتماع میں یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں، یا اللہ تو جو میرے نبی کو کہتا ہے کہ پردہ ڈال دے، ستار لو یوں تو ہے، پردے یہ ڈال دے، ستار لو یوں تیری ذات ہے،
اور پردے ڈالتا ہے میرا محبوب، تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ پردہ انہی کا رہتا ہے جن پر زہرا کے بابا کی نگاہ کرم، پھر وہ جیسے بھی ہوں ان کا دھرم رہ جاتا ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر کے اندر بھی۔ تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور وہاں پہ ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے محبوب آپ ان کو معاف کر دیجیے اور پھر مجھ سے ان کی بخشش طلب کیجیے۔ تو حضور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دیتا انہی کو ہے جن کے لیے فیصلہ مدینے سے ہو جائے۔ سرکار جن پہ کرم کی نگاہ فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے اس پر اپنے کرم کے دروازے کھولے۔ کتاب الاعلام کے اندر ایک روایت ہے جی کہ جس طرح بڑی بڑی کھجوریں ہوتی ہیں نا، آپ کے علاقے میں تو ہیں بڑے بڑے اپنا کھجوروں، اس طرح کے 2 ستون ہوتے ہیں کھجوروں کی نام، ان 2 ستونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ وہ تخت رکھے گا جس پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بٹھایا جائے، حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ اس کا محل وقوع حامد سعیدی صاحب ایسا ہوگا کہ یہیں سے گزر کے ہر کسی نے جنت میں بھی جانا ہے اور دوزخ میں بھی جانا ہے۔ ایک شخص کو پابند سلاسل کر کے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، حضرت آدم کی نظر، بس یہ میری آخری بات ہے، دھیان سے سنیں۔ آدم علیہ السلام کی نظر پڑی، جیسے ہی نظر پڑی، جیسے ہی نظر پڑی آپ فوراً آواز دیتے ہیں یا محمد، ہمارے باپ ہیں، میں تلخ بات نہیں کہوں گا، وہ بھی کہتے ہیں یا محمد، آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی آئیے، جلدی آپ کے غلام کو فرشتے دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ آئی ڈی کارڈ کوئی نہیں لگا ہوگا، اس نے تعارف اپنا کروایا، آدم علیہ السلام نے پہچان لیا، اور پہچان کر اس کو بخشوانا ہے نا، تو خود بھی تو نبی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ آپ اللہ کو نہیں بلاتے، ہماری زبان میں حبیب اللہ کو بلاتے ہیں، ہمارے مخالفین کی زبان میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ حضور اپنے غلام کو بچائیے، اب حضور کہا ہے عرش اعظم کے اوپر مقام محمود، مقام محمود پہ میرے آقا جلوہ گر ہیں، وہاں سے یہاں تک صدیوں کا فاصلہ، سمجھا نہیں پا رہا میں، وہاں سے یہاں تک صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی آواز ابھی ختم نہیں ہوئی، سرکار غلام کے سر پہ پہنچ گئے، سرکار پاس پہنچ گئے، اور آتے ہی فرشتوں سے پوچھا کدھر لے کے جا رہے؟ دوزخ میں۔ کیوں؟ حساب ہو چکا۔ اب میرے جملوں کو سنیے گا، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی ایک آنسو بھی بہانے کی توفیق دے دے تو بات بن جائے گی۔ آج غور کیجئے گا حضور، کیا آپ سرکار آگے، آپ نے پوچھا کدھر لے کے جائے؟ بہت ہوا، ہم نے کہا جی کہ دوزخ میں۔ کیوں؟ حساب ہو چکا ہے، اب تحت لفظ بات کرو، حساب ہو گیا جی حضور، ہو گیا حساب، ہو گیا سبحان اللہ، جی حضور ہو گیا، سبحان اللہ، کیا حساب ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا۔ کہا یہ کیسا حساب ہے؟ مال میرا ہے، میں موجود نہیں، حساب ہو گیا۔ غور سے سنیے گا، اب یہ
ज़ौक़ टूटने न पाए, 1-2 मिनट मुझे चाहिए। मैं था नहीं मौके पे, हिसाब हो गया, चलो वापस लेके चलो। हुजूर हिसाब हो चुका है, दोबारा किस तरह करेंगे हिसाब? इसके नामा आमाल में नेकी कोई नहीं, कहा इसकी किताब में कोई नहीं ना, मेरी जेब में तो इसके दरूद की मेरी जेब में तो इसके दरूद की पर्ची पड़ी हुई है ना। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह तेरा हुक्म है कि दोज़ख में ले जाओ, तेरा नबी कहता है वापस ले चलो। अल्लाह कहता है सुनो, जो मैंने कहा ठीक है, अब अगर मेरा महबूब आ गया है दरमियान में, तो अब वो ही करो जो महबूब इख्तितामी मरहले पे लौट आए वापस। फिर मीजान पे तोला गया अमल, फिर नेकियां कम थी, फिर वो पर्ची निकाल के रखी सरकार ने। अब वो गुलाम पूछता है हुजूर ये क्या है? कहा एक रात तूने मुझ पे दरूद पढ़ा था। सही सब बात दुरुस्त है, लेकिन अगर बाल की खाल उतारे तो इस पे सोचना पड़ेगा। ये किरामन कातिबीन जो लिखने लिखाने के लिए बैठे हैं, उस वक्त वक्फे का टाइम था जब इसने दरूद पढ़ा, इन्होंने लिखा क्यों? अगर दरूद पढ़ा उसने तो फरिश्तों ने लिख लिया तो मीजान पे तो तुल गया। ये पर्ची दोबारा क्यों आई? ये तहसील हासिल है, पर्ची दोबारा नहीं आनी चाहिए। ये इंसाफ के तकाजे नहीं है, क्यों आई पर्ची दोबारा? क्या फरिश्ते सो गए थे? वो सोते नहीं। खाना खाने गए थे? वो खाते नहीं। वो थक गए थे? वक्फा था, वो थकते नहीं। तो फिर इसने दरूद पढ़ भी लिया, फरिश्तों ने लिखा क्यों नहीं? इस बात पे उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर लिख लिया है तो पर्ची दोबारा क्यों आई है? तो जरूर सुनिएगा, उसने पढ़ा, फरिश्तों ने लिखा नहीं। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं लिखा? फरिश्ते तब लिखते जब जुबान से पढ़ता, फरिश्ते तब लिखते जब हाथ से लिखता। उसने तो दिल में पढ़ा था, जब तक दिल से बात बाहर ना आए फरिश्ता लिखेगा कैसे? तो हुजूर जो बात दिल में है, दरूद पढ़ा दिल में, किरामन कातिबीन ना सुन सके ना लिख सके, मदीने वाले ने सुन भी लिया और अपने पास लिख के रख दिया। हुजूर कयामत तक के लिए पता चल गया, तेरी वो सदा, तेरी वो आरज़ू, तेरी वो आवाज, तेरा वो दुख जो फरिश्ता भी ना सुन सके, ज़हरा का बाबा सुन लेता। इस मोहब्बत को सारी रात इसी तरह बेदार रखिएगा। डॉक्टर साहब किबला का दिल न तोड़िएगा। जिस मोहब्बत से, जिस मनसब पे वो हैं, यहाँ तो लोग अपनों से मोहब्बत नहीं करते। ये डॉक्टर पता नहीं अपनी रगों में किस माँ का दूध लेके आया, किस बाप का खून लेके आया। अल्लाह ताला इनको और इनके रुफ़क़ा को शाद व आबाद रखे। अब मैंने आपसे दो गुजारिशात करनी है और उम्मीद ये लेकर आया हूँ, सैयदज़ादा हूँ, फ़कीर हूँ, आपसे भीख मांगने चला हूँ। मेरी झोली में आप खैरात जरूर डालेंगे। पहली खैरात तो ये है कि आज दिल से दुआ करें कि या अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक। दूसरी दुआ ये करनी है कि या अल्लाह मेरे वतन अजीज को अमन का गहवारा, दहशत गर्दों से और दहशत गर्दी से हमें निजात नसीब। जितने लोग भी फितना और फसाद चाहते हैं या अल्लाह उनको खायब व खासिर फरमा दे। या अल्लाह मेरे वतन अजीज की इस मट्टी को इतना जरखेज कर दे कि आने वाले वक्त में हर शहर के अंदर एक डॉक्टर ताहिर अलवी पैदा हो। ये पैगाम हामिद सईद काज़ी। तो हुजूर वाला, उसके बाद तीसरी दुआ जो भीख में आपसे मांगना चाहूंगा वो ये है कि दुआ करेंगे
کہ اس پنڈال کے اندر ہم نے اپنے لیے تو مانگ لیا، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو قیامت تک خاتون جنت کی چادر کا سایہ نصیب۔ کوئی باپ بیٹی کی وجہ سے دکھی نہ ہو، کہتے ہیں مر جاتا ہے وہ باپ، مر جاتا ہے وہ بھائی جس کی بہن یا جس کی بیٹی دکھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی بہن کو، کسی ماں کو، کسی بیٹی کو دکھی نہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ شہر علی پور کو اسی طرح جماعت اہل سنت کا مرکز بنائے۔ عامر سائیں کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس بے گناہی کی قید سے نجات نصیب۔ اور آخر میں یہ کہتا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا کہ سب کہیں، بس جن کے من میں یہ درد ہو وہ کہیں گے یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب۔ ڈاکٹر محمد طاہر علوی صاحب، ان کے رفقا، شیخ واجد صاحب، باقی جتنے بھی ہیں علماء، معززین، مہمانان گرامی، آپ سارے ہی بڑے اچھے کہ آج آپ پہ پتہ ہے سیدہ زہرا کتنی خوش ہے، آج آپ حسین کے خون سے وفا کرتے ہیں، آج صدیق اکبر کتنے راضی ہیں، آج غار کی قربانی سے آپ وفا کرتے ہیں، اس نبی کا ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے۔ دوران گفتگو اگر جی ہاں جی سیاچن میں جو ابھی شہادت کی خبر باقاعدہ آئی تو نہیں ہے، ہاں جی ابھی نہیں آئی، بہرحال وہاں جتنے بھی مشکل میں ہیں ہمارے فوجی، صرف سیاچن میں نہیں، ہم تو پاک فوج کے ہر سپاہی کو سلام۔ اور میرا خیال ہے میں بھول رہا تھا، دل سے ایک یہ بھی دعا کریں کہ آج کی اس محفل کو پروٹیکشن دینے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف، میں ان لوگوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں، ان کے من کے اندر بھی جو دل دھڑک رہا ہے اس میں بھی عشق مصطفیٰ کی شرح، ان کی قانونی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کھل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرتے ہیں، آج یہ سرکار کے غلاموں کی حفاظت کے لیے آئے، آپ کا حق بنتا ہے، کچھ نہیں دینا ہم نے ان کو، یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقیاں عطا فرمائے، ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات ذوقار، پاکستان کے صف اول کے خطیب، خطیب عالم اسلام، فخر ملت اسلامیہ، آل نبی اولاد علی، فخر السادات،